ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، ہمارا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور پانچویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر کا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو مجھے گلگت بلتستان سے وہ مینڈیٹ چاہیے کہ میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کہ کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کا خواہشات، یہ مطالبات کو سننا پڑے گا۔ قائد عوام نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا، اسلامی جمہوری وفاقی کمپلیٹ کنسنسس کا ایسا آئین دلوایا، اور اب انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے حق حاکمیت کی صورت میں۔ دوسرا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، 3 کے 3 غزر کے سیٹیں، بلتستان سے سیٹیں، ڈیامر سے جو سیٹ ہے، مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے، تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا یہی میرا نعرہ تھا پچھلے الیکشن میں، مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئیں۔ اس وقت یہ شاید سوچ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ہم حکومت سے محروم رکھیں گے تو وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں موقع ملا، میں بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں، میں وزیر اعظم شہباز شریف کو جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوسری دفعہ بنایا ہوں نا، جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا میں بھی بیٹھ سکتا تھا کہ نہیں، تب نہیں ہو سکتا جب تک میرا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں نہ ہوا۔ لیکن میں نے یہ شرط نہیں ڈالا، میرا شرط یہ تھا کہ میں حق ملکیت کا لیجسلیشن لے رہا ہوں، اور میرا اتحادیوں کو اس لیجسلیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ آپ چیک کریں، پھر امجد ایڈوکیٹ میرا صوبائی صدر صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے تنقید ہوتا ہے کہ آپ اتنے دفعہ چیئرمین سے ملتے ہو، آپ زیادہ لوگوں کو ملا لیں۔ جب بھی وہ آتا تھا پہلے تو 3 سال ڈانٹ سنتا تھا کہ مجھ سے تو آپ نے پیدل دورہ کروایا گلگت بلتستان کا، میں تو ہر تحصیل میں جا کے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، تو آپ نے حق ملکیت کا لیجسلیشن پاس کروانا ہے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے اسمبلی میں آپ سے ناانصافی ہوا، آپ کے پاس وہ سیٹس نہیں تھے، اکثریت نہیں تھے، مگر پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، اور آپ نے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہم نے وہ لیجسلیشن اب کر کے دکھایا ہے، اور آپ کا قانون ساز اسمبلی سے حق ملکیت کا جو لیجسلیشن ہے، جس میں 28,000 مربع کلومیٹرز کا، اسکوائر کلومیٹرز کا زمین کا مالکانہ حقوق کا سوال ہے۔ یہ زمین پہلا ریاستی زمین تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس اسمبلی کا لیجسلیشن سے پہلے۔ اگر اب آپ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، میرے ممبران اسمبلی کی وجہ سے، امجد ایڈوکیٹ صاحب نے خود یہ لیجسلیشن اسمبلی میں پیش کیا، اور اب قانون کے مطابق وہ ریاست کا نہیں، آپ کا زمین ہے، وہ کامن لینڈ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں،
آپ ان کو یاد دلوائیں کہ ہم 3 نسلوں سے یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے. ہم اپنا زبان کے پکے ہوتے ہیں, وعدے کرتے ہیں تو وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں. جہاں تک قانون سازی کی بات ہے, یہ قانون سازی کے حد تک آپ کے پاس یہ حق ہے. اب رہتا کیا ہے؟ اس قانون سازی پہ میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں. اگر میرا حکومت نہیں ہوا, اگر میرا 3 کے 3 یہ خضر کے سیٹیں نہیں آتے, اگر میرا بلتستان سے, پورا گلگت ڈویژن سے, ڈیامر ڈویژن سے میں اتنا سیٹس نہیں لیتا, میں نے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوا, تو میں جانتا ہوں, ابھی لکھ لے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, کوئی اور جماعت ہو, وہ ہمارا لیجسلیشن کو ایسے کاغذ کی ٹکڑا کی طرح پھاڑ دیں گے, اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, اور یہ جو میرا وعدہ ہے وہ نامکمل رہے گا. اس الیکشن, پچھلے الیکشن سے مزید زیادہ ضرورت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں, تاکہ یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو زمین ہے, اور یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کا زمین, گلگت بلتستان کا زمین, اب ریاست کا زمین نہیں رہا, وہ کامن لینڈ بن چکا ہے. اس کامن لینڈ کا اب 2 حصے ہیں, ایک حصہ قابل کاشت ہے اور ایک حصہ نان ایگریبل لینڈ ہے, مطلب ناقابل کاشت ہے. اور جو قابل کاشت زمین ہے وہ اب قابل تقسیم ہے, اور ہم نے وہ زمین اب آگے گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا ہے. اس لیجسلیشن, میرا اور آپ کا حق ملکیت کا لیجسلیشن پہ اب عمل درآمد کا پہلو رہتا ہے. تو میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت, گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے. جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں, تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں, تاکہ میں آپ کو اس زمین کا مالک بنا سکوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. میں صوبہ سندھ میں ہمارے جو سیلاب ہوا تھا, سیلاب متاثرین کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو گھر بنانے والے منصوبہ ہے وہ صوبہ سندھ میں کر رہا ہوں.